السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ آپ کو بتائیں کہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی اپنے اعزازی صدارتی مشیر برائے امریکہ سردار عرفان تصدق کمال کے گھر راولپنڈی آمد۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے اعزازی صدارتی مشیر سردار عرفان تصدق کمال کی والدہ اور کرنل ریٹائرڈ سردار تصدق خان کی اہلیہ کی وفات پر ان سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سردار عرفان تصدق کمال کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کچھ دیر کے لیے سردار عرفان تصدق کمال کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر صدارتی مشیر سردار امتیاز خان بھی صدر ریاست کے ہمراہ تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد جموں کشمیر راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ معلم القرآن کی تقرری میں حقدار کی حق تلفی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ پر قہر نازل ہوگا۔ راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ آئین و قانون، رولز آف بزنس، گڈ گورننس اور میرٹ کا پرچار کرنے والی حکومت نے جس طرح معلم قرآن کی تقرریاں صاف شفاف انداز میں کی، جونیئر کلرکس، کمپیوٹر آپریٹرز، وارڈن اور دیگر مشترکہ شدہ اسامیوں کی تقرری کا بھی اس سے برا حال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ گزشتہ 10-15 سالوں سے مقامی اسکولوں میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کو نظر انداز کر کے دور دراز علاقوں سے من پسند افراد کو تعینات کر کے حکومت آزاد کشمیر کے میرٹ کا بول بالا کیا۔ طویل مقدمہ بازی کے بعد بھی حقداروں تک ان کا حق نہ پہنچ سکا۔ انہوں نے کہا کہ تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ ایکٹ کو ختم کرنے کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تھرڈ پارٹی ایکٹ ختم کرنے والے تمام کردار بھی رسوا ہوں گے۔ راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ موجودہ حالات میں آزاد جموں کشمیر بھر کے وکلاء جو صرف وکیل ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، چونکہ موجودہ حکومت آل پارٹیز حکومت ہے اور اپوزیشن صرف اسکیموں اور اپنا حصہ لینے اور شور و وویلا کرنے کی حد تک محدود ہے۔ لہٰذا وکلاء بالخصوص بار کے عہدیداران چھوٹے چھوٹے مفادات کو پس پشت ڈال کر رول آف لا، میرٹ اور کرپشن لوگوں کے بنیادی حقوق کے محافظ کا کردار ادا کریں۔ راجہ سجاد احمد خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ بہت جلد آزاد جموں کشمیر بھر کے وکلاء کا کنونشن منعقد کریں گے اور وکلاء کی آراء کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے سابق امیدوار اسمبلی حلقہ لچراٹ سید مرتضیٰ گیلانی، صدام عباسی، ابرار گیلانی نے کہا کہ معلمین القرآن کی اسامیوں میں میرٹ کا قتل عام کیا گیا، سیاسی بنیادوں میں کی گئی تقرریوں کو فی الفور منسوخ کیا جائے۔ متاثرہ معلمین القرآن کے ہمراہ پریس کلب مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مرتضیٰ گیلانی نے کہا کہ معلمین القرآن کی اسامیوں کے دوران علماء اور قرآ حضرات کے بجائے سیاسی کارکن اور اقربا پروری کی بدترین مثال قائم کی گئی۔ صدر، وزیراعظم، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نوٹس لے کر حقداروں کو ان کا حق دلائیں۔ انہوں نے کہا کہ 15 سال سے اسکولوں میں خدمات سر انجام دینے والوں کے ساتھ اگر ناانصافی کی گئی تو آزاد کشمیر بھر کے قرآ حضرات کے ہمراہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ وزراء، علماء اور قرآ کو ان کا حق دلائیں گے، نہیں تو وزارتوں سے استعفیٰ دے کر حکومت سے علیحدگی اختیار کریں۔ انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کی گڈ گورننس عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ سید مرتضیٰ گیلانی نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں اتحادی ہونے کی وجہ سے لحاظ کیا جو لوگ دیگر سیاسی جماعتوں کو خیر آباد کہہ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات دائر کر کے FIR درج کروائی جائیں گی۔ مزید کہا کہ ان کے حلقہ انتخاب لچراٹ سمیت مظفر آباد ڈویژن کے تمام حلقوں میں سیاسی کارکنان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو اقربا پروری کی بدترین مثال ہے۔ ہمارے بچوں سے روٹی کا نوالہ چھین لیا گیا، ہمارا روزگار بحال کرو۔ آزاد کشمیر میں فیکٹریوں کی بندش سے بے روزگار شہریوں کی ہڑتال 8ویں روز میں داخل۔ مزدوروں کے خاندان فاقہ کشی میں آ گئے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ میرپور اور بھمبر میں قائم فیکٹریوں کو محکمہ ان لینڈ ریونیو کی جانب سے سیل کرنے کے بعد
8वें روز فیکٹریوں میں کام کرنے والے بے روزگار مزدوروں اور عملے نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے حکومت کو نااہل قرار دے دیا۔ بے روزگار شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں صنعت کش پالیسیاں ہیں۔ موجودہ حکومت نے سینکڑوں افراد کو بے روزگار کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں موجود فیکٹریوں کو سیل کر دیا ہے، جو سراسر ناانصافی اور بے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی فیکٹریاں حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس دے رہی ہیں اور حکومت نے جن بے بنیاد الزامات کو بنیاد بنا کر فیکٹریوں کو سیل کیا، ان کا خود حکومت کے پاس بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ مزید کہا کہ حکومت آزاد کشمیر کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے درجنوں فیکٹریاں بند، جبکہ باقی ماندہ سرمایہ دار بھی آزاد کشمیر سے اپنا کاروبار سمیٹ کر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر سے فیکٹریوں کو دوبارہ سے کھولنے اور روزگار بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کنٹرولر امتحانات کالجز کی نااہلی گرلز پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹلی میں تعینات سپرنٹینڈنٹ نے انگریزی کا پرچہ آؤٹ کر دیا۔ معاملے کو دوسرا رنگ دے کر پرچہ منسوخ، بورڈ کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ ذرائع کے مطابق آزاد جموں کشمیر انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیمی بورڈ میرپور کے زیر اہتمام انٹر کے امتحان پر کنٹرولر کی طرف سے ذاتی تعلق اور دوستی کی بنا پر تعینات سپرنٹینڈنٹ نے گزشتہ روز کے دوسرے وقت کا پرچہ آؤٹ کیا تھا۔ جب معاملہ میڈیا پر چلا گیا تو بغیر انکوائری موقف لیا کہ پرچہ کھل گیا، لہٰذا پورے آزاد کشمیر کا پرچہ منسوخ کر دیا، جس سے بچوں کا حرج ہونے کے علاوہ بورڈ کو کروڑوں روپے کا مالی نقصان پہنچانے کے علاوہ بورڈ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کنٹرولر امتحانات کالجز ایک نااہل شخص ہے جو صرف وزیر ہائر ایجوکیشن کی ایما پر بورڈ پر مسلط ہو کر ادارے کی ساکھ کو مجروح کر رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر، کنٹرولنگ اتھارٹی بورڈ اور چیف سیکرٹریز فوری معاملے کا نوٹس لے کر کنٹرولر امتحانات کالجز کو عہدے سے علیحدہ کر کے اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دیں اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ اور ضلع انتظامیہ کے درمیان کشیدگی ختم، ضلع انتظامیہ اور وکلاء کے مابین مذاکرات کامیاب قرار پا گئے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ نے 20 جون تک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کے صدر سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے وکلاء اور عہدیداروں کے ہمراہ صحافیوں کو پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز سرکٹ ہاؤس اور راولہ کوٹ میں ضلع انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ کی کمیٹی کے مابین مذاکرات کا سیشن ہوا، جہاں پر تمام تر معاملات کو طے کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے وکلاء کے مطالبات کو جائز اور درست قرار دیا۔ مذاکرات میں طے پایا گیا کہ وکلاء پر کی جانے والی FIR کو ختم کیا جائے اور طیب ریاض ایڈوکیٹ کی گاڑی کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، جبکہ SSP اور DSP سٹی محمد اعجاز خان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ آئندہ کوئی پولیس اہلکار کسی ایسے ملزم کو جو عبوری ضمانت کے لیے آیا ہو وکیل کے چیمبر سے عدالت تک گرفتاری کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا جو کردار رہا اس پر معزز عدلیہ کے شکر گزار ہیں۔ مزید کہا کہ ہم بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار سے لے کر تحصیل بارز تک سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ناظرین، تتاپانی میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کوٹلی ڈاکٹر سید شفقت حسین شاہ نے ضلع بھر میں زائد المیعاد جعلی و ممنوع ادویات اور بغیر لائسنس میڈیکل سٹورز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کروا دیا۔ مافیا میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی کھلی کچہری میں محکمہ کو دی گئی ہدایت پر روشنی میں فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کی سربراہی میں گرینڈ آپریشن کا آغاز آج تحصیل کھوئی رٹا سے کیا گیا۔ زائد المیعاد جعلی و ممنوع ادویات اور بغیر لائسنس میڈیکل سٹوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن ایک ہفتہ جاری رہے گا۔ DHO کوٹلی ڈاکٹر سید شفقت حسین شاہ نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ ڈرگ انسپکٹر کوٹلی مظہر اقبال نے کھوئی رٹا میں دوران چیکنگ 2 میڈیکل سٹورز سیل اور 2 کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ میڈیکل سٹوروں کے خلاف آپریشن ضلع بھر میں جاری رہے گا۔ مزید کہا کہ کسی کو بھی انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شہریوں کی صحت کے حوالے سے وزیر صحت کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔
چڑھوئی کا رہائشی پاک فوج کا نوجوان وطن عزیز پر قربان۔ چڑھوئی کی یونین کونسل خانقاہ کوٹ ٹہرا کا نوجوان پاک آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے گولی لگنے سے شہید ہو گیا۔ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تیمور علی کو اپنے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کا جسدہ کی رات کو کراچی سے گاؤں پہنچا تو اہل خانہ اور علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ نماز جنازہ کے اجتماع میں پاک آرمی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات جن میں وزیر حکومت عامر یاسین چودھری، چڑھوتی ایس ڈی ایم نزاکت حسین چودھری، تحصیلدار سید محمود الحسن شرازی، پاک آرمی کے کرنل اویس AK-45 بٹالین کے ہمراہ شریک ہوئے۔ مقامی عمائدین پروفیسر محمد فیاض راجہ، AD چودھری اسحاق، ڈسٹرکٹ کونسلر راجہ کامران خان، چیئرمین ڈاکٹر سلیم انصاری، چودھری ریاض ایڈوکیٹ سمیت ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو پاک آرمی کے جوانوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ شہید کو فوجی اعزازات کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پیٹیکا میں سنی رابطہ کونسل کے زیر اہتمام ختم نبوت و دفاع صحابہ اہلیت کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں علماء کرام سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں، تاجروں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا رب نواز حنفی، مولانا تصدق حسین، مولانا عمر رحمانی، مولانا عمر نذیر، مولانا علی رضوان، مفتی نسیم چغتائی اور دیگر نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا مقصد امت مسلمہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی بیداری کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ قادیانیت کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایسے پروگرامات وقت کی اہم ضرورت ہیں جو ہمارے نبی کا نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گستاخ اصحاب کو سخت سزا دے۔ صحابہ و اہلیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر اسمبلی سے ناموس صحابہ کا قانون پاس کرتے ہوئے آئندہ صحابہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک اسلامتی فلسطین و مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ دور دور سے علماء کرام اور عاشقان رسول نے کانفرنس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ ملکہ کوثر مری میں ایک طرف وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری، تو دوسری جانب انتظامیہ اور محکمہ جنگلات اور پولیس کے ہوتے ہوئے ایکسپریس وے سے ملحقہ گاؤں پوٹا میں مری ہیملیٹس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی غیر قانونی تعمیر جاری ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ ملکہ کوثر مری کے دوران غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف آپریشن شجرکاری مہم کا آغاز اور جھیکا گلی میں پارکنگ پلازا کی تعمیر کا کام جلد شروع کرنے کے سخت احکامات جاری کیے۔ اہل علاقہ نے کہا کہ مری کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مری میں ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پابندی عائد ہے، مگر ذرائع کے مطابق ایکسپریس وے ملکہ کوثر مری سے ملحقہ گاؤں پونا میں قبضہ گروپ کے سرغنہ ابو زہرا غفاری خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بھاری مشینری کے ذریعے میری ہیملیٹس کے نام سے ایک غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی تعمیر کر رہے ہیں۔ چیڑ کے درجنوں سرسبز اور سدا بہار قداور قیمتی درختوں کی کٹائی کا کام جاری ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اس غیر قانونی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی تعمیرات کے خلاف حکم امتناعی بھی لے رکھا ہے۔ پولیس کو بھی بتایا، مگر پولیس نے من گھڑت جھوٹی FIR درج کر دی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مری انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور پولیس بھاری رقم ہتھیا کر قبضہ گروپ کی پشت پناہی کر کے اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو تعمیرات میں مدد کر رہی ہے۔ اہل علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس غیر قانونی تعمیرات پر سخت نوٹس لیا جائے اور تعمیرات میں شامل اداروں کے ملوث ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کر کے اقرار واقعی سزا دی جائے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کارروائیوں کے دوران بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے
NIA کے حریت پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے سری نگر میں متعدد مقامات پر چھاپے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کے اہلکاروں نے بھارتی پیرا ملٹری اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر میں 9 مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے 2022 میں درج ایک جھوٹے مقدمے کے سلسلے میں مارے گئے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس سمیت مختلف حلقوں نے ان کارروائیوں کی شدید مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے متعلق بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے BJP کے کشمیر اور امن دشمن ایجنڈے کا مقابلہ کرتے ہوئے کشمیریوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کا یہ ایجنڈا نسلی تعصب، ہندوتوا نظریے اور کشمیر کو ایک ہندو قوم میں تبدیل کرنے پر مبنی ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی سیاسی، ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مٹانے کی بھارت کی کوششوں کی سخت مذمت کریں۔ کچھ بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے تو سمہانی سیز فائر لائن سے متصل یونین کونسل ونڈالہ میں بنڈوری سپر لیگ کا پہلا ایڈیشن اختتام پذیر۔ لیگ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ بنگال ٹائیگرز اور شاہین بنڈالہ کے درمیان کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد شاہین بنڈالہ ٹیم فاتح قرار پائی۔ بنڈوری سپر لیگ فائنل تقریب کے مہمان خصوصی سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بھمبر راجہ غلام ربانی تھے۔ تقریب میں بلدیاتی نمائندگان، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ونر اپ ٹیم کو موٹر سائیکل اور ٹرافی انعام میں دی گئی، جبکہ رنر اپ ٹیم اور بیسٹ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیا گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی راجہ غلام ربانی نے کہا کہ خونی لیکر کے قریب نوجوانوں کی کھیل کی سرگرمیاں اہمیت کی حامل ہیں۔ پنڈوری سپر لیگ کے کامیاب انعقاد پر پنڈوری یوتھ اور انتظامیہ لیگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، جس سے صحت مند معاشرہ پروان چڑھ سکے۔ مہمان خصوصی کی جانب سے انتظامیہ سپر لیگ اور ونر اور رنر اپ ٹیموں میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔